بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیت المقدس کے حوالے سے بہت ہی اہم گفتگو کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جن کا ذکر اس ویڈیو کے اندر کیا جائے گا۔ نمبر 1، بیت المقدس تاریخ کے آئینے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیت المقدس کی اصل تاریخ کیا ہے، کتنی دفعہ مسلمانوں کا تسلط اس کے اوپر رہا اور کتنی دفعہ یہ کفار کے پاس گئی۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا تھا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں نسب کیا ہے، آپس کا تعلق اور رشتہ داری کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے اندر بھی آپ کو بہت ہی دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی۔ نمبر 4، دربار رسالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات کیا تھے، یعنی وہ کون سی خصوصیات تھیں جو تمام صحابہ سے نمایاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے دربار میں حاصل تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیاسی صورتحال کیسی تھی، اس کا بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد بتائیں گے کہ اسلامی سلطنت کتنے صوبوں میں تقسیم ہو گئی تھی، یعنی وہ سلطنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جگہ پر متحد تھی، پھر دور صدیقی آیا، پھر دور فاروقی آیا، اب یہ سلطنت کتنے صوبوں میں بٹ گئی، اس بات کا پتہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں چلے گا۔ سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کون کون سے محکمے قائم ہوئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے کارنامے جن کو آج بھی دنیا مانتی ہے، بلکہ پورے یورپ کے لوگ لا آف عمر کے نام سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے یورپ کا سفر کیا ہے وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پوری دنیا کے کفار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے قوانین کو آج بھی فالو کرتے ہیں، اور یورپ کے اندر ایک ٹرم چلتی ہے لا آف عمر۔ پیارے دوستو، یہ ساری خوبصورت باتیں آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے اور ہم تمام لوگوں کو صحیح دیندار بنائے۔ پیارے دوستو، یہ عیسائی بادشاہوں کا دور تھا اور عیسوی سال 638 تھا۔ رومن امپائر کا اہم ترین مقام تھا اورشلیم۔ کئی سال بعد اسے مغرب کے کروسیڈر حملہ آوروں کے دور میں یروشلم کے نام سے پکارا گیا۔ آج وہ پھر سے بیت المقدس بننے جا رہا تھا۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے تینوں مذاہب کے لیے بیت المقدس کے دروازے کھل رہے تھے۔ بیت المقدس کے باسیوں اور فاتحین کی تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ فاتح القدس یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چلتے شہر فتح کرنے تشریف لا رہے تھے۔ اونٹ کی سواری پر ان کے خادم کی باری تھی، ان کا نام ہے خطاب بن نفیل۔ پیارے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ تھے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب کا نسب 9ویں پشت پر جا کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت ہے کعب۔ کعب کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تھے مرہ اور عدی۔ پیارے دوستو، رسول خدا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر بن خطاب ان چند عرب سرداروں میں سے ایک تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے علوم پر عبور حاصل تھا، جن میں علم الکلام،
علم الانصاب، فن حکمرانی، سپہ گری، جنگی اسٹریٹجی جیسے اہم ترین علوم شامل ہیں۔ 634 عیسوی میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، جبکہ خلافت کا منصب سنبھالنے کے چوتھے سال میں فاتح القدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطنت روم کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ فاتح القدس حضرت عمر جب بیت المقدس مہم پر روانہ ہوئے، اس وقت آپ محض فوجی لشکر کے سربراہ نہیں بلکہ 13 خود مختار صوبوں کے مقتدر خلیفہ تھے۔ کروسیڈز کے ماننے والوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں القدس کی فتح کو عظیم سانحے کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا۔ اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ان خصوصیات اور اعزازات کا ذکر آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئے۔ دوستو، پہلے کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی گئی ہے۔ 3 احادیث شریف میں آتا ہے۔ ان روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یوں دعا فرمائی: اے اللہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ اس کے اگلے ہی روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے دربارت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ خبر مکہ کے مشرکین تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھے۔ مشرکین نے پریشان ہو کر کہا، آج ہماری قوم آدھی رہ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام سوالاق صحابہ مرید رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر بن خطاب مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہدیتاً تحفتاً گفٹ کے طور پر حضرت عمر کا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جس پہ آپ نے اور صحابہ کرام نے نعرے تکبیر کو بلند کیا اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور کفار کی کمر ٹوٹ گئی اور پوری دنیا کے کفار آج بھی حضرت عمر کے نام سے لرزتے ہیں۔ پیارے دوستو، دوسرا اعزاز یہ تھا کہ آپ کا لقب فاروق ہوا اور کنیت ابو حفص ٹھہری۔ آپ کا لقب اور کنیت دونوں ہی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کی پہلی فتح تھی۔ اس سے پہلے مسلمان بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے تو فوراً مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ راستے سے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ فاتح القدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 634 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد خلافت سنبھالی، جس کے فوراً بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ جس کے مقابلے میں جدید دور میں کسی سپر پاور کے پاس بھی اتنی بڑی سلطنت فتح سے آنا مشکل ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو جدید گورننس کے کئی شعبوں کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ قائم ہوئی، جہاں خلیفہ راشد کے پاس مکمل سیاسی اقتدار تھا۔ اس سے نیچے سلطنت کئی صوبوں اور خود مختار علاقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ان میں ایسے خود مختار علاقے شامل تھے جن کے لوگوں نے اسلامی خلافت کو خوشی خوشی تسلیم کر لیا۔ ان میں آذربائیجان اور آرمینیا بھی شامل ہوئے۔ اسلامی سلطنت کو 13 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں افریقہ، عربیہ اور ایشیا بلکہ قیصر و کسریٰ کی امپائرز بھی شامل ہو گئیں۔ خلیفہ ثانی کے دور حکومت میں صوبوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی: نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 بصرہ، نمبر 4 کوفہ، نمبر 5 جزیرہ یعنی دریائے دجلہ اور فرات کا اوپر والا حصہ، نمبر 6 سریہ، نمبر 7 ایلیا جس کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے، نمبر 8 رملہ، یہ بھی فلسطین کا علاقہ ہے، نمبر 9 لوئر مصر، نمبر 10 اپر مصر، نمبر 11 خراساں یعنی ایران،
نمبر 12 آذربائیجان، یہ بھی ایران کا حصہ ہے، اور نمبر 13 فارس یعنی ایران کا حصہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی ریفارمز، جغرافیائی فتوحات، خلافت کی وسعت کے ساتھ ساتھ کئی انتظامی محکمے بھی قائم کیے گئے۔ عام شہریوں کی شکایات اور انصاف کی فراہمی کے لیے بہت بڑی ریفارمز کی گئیں۔ چند کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 احتساب۔ حضرت عمر کے دور میں مالی اور انتظامی احتساب کو ادارے کی حیثیت دی گئی، جسے آج کل ہم FBI بھی کہہ سکتے ہیں۔ احتساب کا ایسا بے لاگ اور شفاف نظام قائم ہوا کہ ایک جوڑا کپڑے پہننے پر خود خلیفہ ثانی جواب دہی کے عمل سے گزرے۔ اس نظام میں کسی کے عہدے یا رشتے کا کوئی لحاظ کبھی نہ رکھا گیا۔ نمبر 2 پولیس کا محکمہ۔ اسلامی فلاحی ریاست کے داخلی امن اور جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے باقاعدہ پولیس کا محکمہ قائم ہوا۔ اس محکمہ پولیس کا حیران کن رول یہ بھی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کو روکنے کی ذمہ دار تھی۔ تعمیرات میں تجاوزات کو کنٹرول کرنا اسی پولیس کے ذمہ لگایا گیا۔ جانوروں پر بے رحمی، بے جا بوجھ لادنے سے روکنا بھی محکمہ پولیس کی ذمہ داری میں آیا، بلکہ شراب سمیت اور جتنے بھی بڑے بڑے جرائم تھے وہ سارے پولیس کے دائرے اختیار میں آ گئے۔ نمبر 4 جیل خانہ جات۔ جب اسلامی سلطنت میں محکمہ پولیس قائم ہوا تو اس کا قدرتی نتیجہ نکلا کہ مجرموں کو گرفتار کر کے سزائیں ملنے لگیں، چنانچہ جیلوں کا نظام بنا۔ پہلا جیل خانہ مکہ معظمہ میں قائم ہوا۔ صفوان بن امیہ کی بڑی حویلی ریاست نے خریدی اور پھر اسے جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ فائننگ آرمی کے ذریعے ظالموں کا خاتمہ۔ فاتح القدس کی فتوحات نے نئے ورلڈ آرڈر کو جنم دیا، جو تقریباً 900 سال تک مغرب و مشرق میں مسلم ورلڈ آرڈر کی صورت میں طلوع رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 سپر پاورز کے ساتھ ساتھ بہت سارے عرب ممالک بھی فتح ہوئے، جن میں مصر، عراق، شام اور فلسطین ہی نہیں بلکہ عجم کا کچھ حصہ بھی شامل ہے۔ کئی رومی علاقے جنگ کے بغیر ہی سایہ اسلام میں آ گئے۔ صرف 10 سال کے عرصے میں فاتح القدس نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر دکھایا۔ سن 1095 عیسوی میں پاپائے روم نے یورپ بھر سے فوجیں اور چندے اکٹھے کیے، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس میں یروشلم کے جھنڈے لہرا گئے۔ 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو آزاد کرایا۔ جب تک صلاح الدین ایوبی کی تلوار اس کے ساتھ ہی سپرد خاک نہ ہوئی، کروسیڈز کو مار پڑتی رہی۔ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے لڑے بغیر قبلہ اول فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا۔ صرف 15 سال بعد خوارزمیہ نے پھر بیت المقدس آزاد کروایا۔ اگلے 673 برس بیت المقدس ابراہیمی مذاہب کے لیے کھلا رہا۔ 1517 سے لے کے 1917 تک بیت المقدس عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، پرامن اور ترقی یافتہ رہا۔ اس کے بعد تلوار ٹوٹ گئی اور آزمائشوں کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہوا غداروں کے اور منافقوں کے ذریعے سے، اس کے بعد مسلمان پستیوں میں گرتا چلا گیا اور آج تک فلسطین مظالم کو، تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس پوری ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پہاڑوں جیسا ایمان عطا فرمایا تھا کہ اکیلے اپنے ایک خادم کے ساتھ جا کے بیت المقدس کو فتح کروا لیا، جبکہ آج پوری دنیا کے مسلمان مل کے بھی فلسطین کے لیے آواز تک نہیں اٹھا رہے، بلکہ وہاں پہ ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے بھی ناکام ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی طرف سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ان جیسا ایمان عطا فرمائے، ان جیسی غیرت عطا فرمائے اور ان جیسی بہادری عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں، اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔